بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے ساتھ حاضر ہوں ویورز. گزشتہ چند دنوں سے اس حکومت کی طرف سے جو ممتاز صحافی سینئر تجزیہ کار محسن جمیل بیگ صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پر جس قسم کی باتیں اچھالی جا رہی ہیں اور بار بار ایک ہی وہی گھسے پٹے اور گھٹیا الزامات جن کی کئی بار وضاحت ہو چکی ہے. اور پھر جو گزشتہ دنوں ایک ڈیجی ٹی وی کا پروگرام تھا اس میں جو ہے وہ محسن بیگ صاحب بھی ایز اے گیسٹ موجود تھے اور لوگ بھی وہاں اس میں تھے. افتخار احمد اور طارق محمود اور امجد شعیب صاحب بھی. وہاں پہ ایک وزیر کے بارے میں بات ہوئی مراد سعید کے حوالے سے اور اس کے بعد پھر ایک نوٹس چلا گیا اس چینل کو. حالانکہ محسن بیگ صاحب نے وہاں پہ جو گفتگو کی اس کا جو ٹرانسکرپٹ جو خود پیمرا کی جانب سے جو نوٹس جاری کیا گیا اس نجی چینل کو اس میں کسی جگہ بھی یہ موجود نہیں ہے. بلکہ میں یہ میرا نہیں ہے یہ بلکہ یہ دیکھیے یہ پیمرا کا ہے, یہ نوٹس ہے اس کی کاپی ہے اور اس کا ٹرانسکرپٹ ہے, کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے. اس میں جو محسن بیگ صاحب نے بات کی وہ میں آپ کو جو کوٹ ان کوٹ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ کہاں انہوں نے ذاتی طور پہ ان کا یا نام لیا ہو یا ان پہ کوئی الزام لگایا ہو. محسن بیگ صاحب کا کہنا تھا اس کی پتہ نہیں, وہ ریحام خان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کس لیے, مطمئن ہوں گے ان سے, آئی ڈونٹ نو, پروجیکٹس کا تو مجھے پتہ نہیں. یہ ٹوٹل بات تھی. اس کے بعد پھر افتخار صاحب نے وہ بات کی, پھر فریدہ فروقی نے کی, افتخار صاحب نے پھر بات کی, پھر طارق محمود نے بات کی. یہ ہے. اب آپ یہ بتائیے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کے معاون خصوصی ہیں شہباز گل برائے ابلاغ کہا جاتا ہے, انہوں نے سیدھی سی بات ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جس طرح اس ہمارے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں ان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. کبھی کوئی ٹرینڈ بناتے ہیں, کبھی کوئی ٹرینڈ بناتے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا جس کو ہم یوتھیوں کا سوشل میڈیا کہا جاتا ہے تو وہ ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. تو جو الزامات ہیں, اور پھر میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا کہ وفاقی وزیر برائے داخلہ جو اس وقت شیخ رشید ہیں وہ ریحام خان کے بارے میں کیا کہتے تھے, وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے, وہ بھی آپ کو سنائیں گے تاکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے. ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوتی. کیا شہباز گل ان کو کوئی نوٹس بھیجیں گے, کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوگا؟ محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. یہ ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ براہ راست آپ کو ذاتی طور پر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ جو نئی مہم چلی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ صدیق صاحب. بیسیکلی یہ سارا کچھ عمران خان صاحب خود کرواتے ہیں, ورنہ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ لوگ صرف خان صاحب کی وجہ سے ہی سکرین پہ آئے, ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے. اس کو خوش کرنے کے لیے جو یہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں اور جس طریقے کی گفتگو یہ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, اور خان صاحب کہتے ہیں اخلاقیات ریاست مدینہ. او خدا کے بندے, تو اپنا کریکٹر دیکھ, ماضی دیکھ. تو لوگوں کو اخلاقیات سکھا رہا ہے, اور تیرے لوگ جو میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ جس قسم کی بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں وہ تجھے نظر نہیں آتا. میں نے کیا کہا؟ آپ گلٹی تھے, آپ کی سابقہ بیوی نے وہ کتاب لکھی, آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا. یا تو آپ اس کو سو کرتے, بین کرواتے, لنڈن میں چھپی ہے وہاں ہر جانا کرتے, آپ کے بچے وہاں ہیں جو کہ کوئی اور پال رہا ہے, کسی اور کے خرچے پہ وہ پل رہے ہیں. آپ تو اپنے بچے نہیں پال سکتے خان صاحب, دوسروں کو آپ نے کیا دینا ہے؟ تو صدیق صاحب میں تو ان کا ایک لسٹ بنا رہا ہوں, انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے تھوڑے دنوں میں. I will take them to task, whoever is discussing vulgar language or using vulgar language against me. تھوڑے دنوں کی بات ہے, میں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, لسٹ بنا لو, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اور رہ گیا خان, اس کا انجام انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا بیگ صاحب, یہ الزامات وہی ہیں, میں نے بھی دیکھا ابھی ایک فیس بک پہ ان کے ذریعے ڈلوایا گیا, ایک خاتون وائس اوور کر رہی ہے,
وہی الزام ہیں جو کہ پہلے یہ شہباز گل نے اپنے ایک ٹویٹ میں آپ پر لگائے تھے، اور وہ تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، حالانکہ اسی کمپنی کو دوبارہ کانٹریکٹ بھی دے دیا گیا۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وائے محسن بیگ، اور لوگ بھی بڑے تنقید کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی ہے، تو آپ کے پیچھے پڑنے کا کوئی خاص مقصد ہے؟ صدیق صاحب، میں خان صاحب کو ان اینڈ آؤٹ جانتا ہوں، اس کا کریکٹر بھی جانتا ہوں، دھوکہ ہم نے ضرور کھایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے یہ کس طبیعت کا آدمی ہے۔ میں ابھی پرسنل سائڈ پہ نہیں گیا، جی لیکن اگر یہ باز نہ آئے تو جاؤں گا ضرور، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لانا نہیں چاہتا۔ گھٹیا آدمی کے ساتھ اب گھٹیا پنا کر کے آپ اپنے آپ کو بھی اسی لیول پہ لے آتے ہیں، میں وہاں تک نہیں جانا چاہتا۔ لیکن ان کو تکلیف صرف یہی ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر اس وقت کوئی کام کیا اور پی ٹی آئی میں جو کچھ میرا کنٹریبیوشن تھا کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے، اس کے دھوکے میں ہم آئے کہ شاید ملک کے حالات بدل جائیں، لیکن یہ تو کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا، اس نے سب کو دھوکہ دیا۔ میں اکیلا نہیں ہوں، بہت سے لوگ ہیں، ایون جو ووٹر اور سپورٹر تھے ان کی حالات بھی آپ دیکھ لیجئے۔ ہاں، صرف میں جب بات کرتا ہوں تو ان کو دکھتی ہے کہ دے نو یہ سمجھ۔ آپ تو پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، آپ تو عمران خان کی ذات پہ تو کوئی کیچڑ نہیں ڈالتے، ان کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، وہ تو ساری دنیا بھی کرتی ہے، سب عوام بھی کرتی ہے، لوگ بھی کرتے ہیں۔ بیسیکلی مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ کے اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، کوئی پاگل ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص اقتدار میں آ جائے اور اس سے آپ قطع تعلق کر لیں۔ وہ خاتون کہہ رہی تھی نمبر بلاک، ابھی تک نمبر بلاک ہے الحمدللہ۔ اور جو پرائم منسٹر کو میں نے لاسٹ میسیج کیا، وہ کوئی مائکا لال اس ملک میں کیا دنیا میں پرائم منسٹر کو وہ میسیج نہیں کر سکتا۔ لوگ اپنے مفادات کے لیے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ۔ میرے کریکٹر آپ کے سامنے ہے، 22 سال سے تو آپ میرے ادارے میں ہیں، تو یہ لوگ صرف میرے پیچھے اس لیے ہیں کہ شاید میں ڈر کے خاموش ہو جاؤں اور ان کے راز نہ کھولوں اور ان کو آئینہ نہ دکھاؤں، وہ انشاءاللہ میں دکھاتا رہوں گا۔ اور اگر یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ جو ارسلان خالد اس کا ہیڈ ہے، یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلا، آج بھی پیسے پتہ نہیں کسی اے ٹی ایم سے ہی لے رہے ہوں گے، ان کی اوقات ہی نہیں ہے، یہ نوکری باہر لینے جائیں، ان کو 2 ٹکے کی نوکری نہ ملے۔ اور یہ جو ریحام نے جو کچھ بھی ان کے بارے میں اس وزیر کے بارے میں لکھا ہے، وہ صدیق صاحب میں نے نہیں لکھا، وہ اس کی بیوی تھی، اس نے کچھ دیکھا ہوگا تو لکھا ہوگا، اگر وہ غلط تھی تو آپ سو کر دو۔ اور یہ جو جس کا نام آپ نے لیا پریس کانفرنس کر رہا ہے فلاں، یہ بھی مجھے کوئی شکل سے اسی ٹائپ کا ہی لگتا ہے جو ڈسکرائب کیا ریحام نے۔ تو یہ تو وہ بوندی ہیں جن کی اپنی کوئی اوقات اور پہچان نہیں ہے، یہ اس کی وجہ سے مشہور ہیں، اور یہ بدتمیزیاں کر کے اور جو بکواس یہ لکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ ہو جائے، کوئی بات نہیں، وقت بدلے گا انشاءاللہ، میرا ہاتھ آپ کے گریبان پہ ہوگا، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا انشاءاللہ کہیں۔ اچھا ویورز، ابھی میں آپ کو ایک گفتگو سنواتا ہوں، ایک نجی ٹی وی، معروف نجی ٹی وی کے پروگرام میں وفاقی وزیر برائے داخلہ شیخ رشید احمد، جو عمران خان کی سابقہ اہلیہ ہے ریحام خان، ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، جو الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں، میں تو وہ بیان نہیں کر سکتا، آپ خود سن لیں، دیکھ لیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اور پھر وہ اس وقت ان کی کابینہ میں موجود ہیں، انہوں نے کیا کہا، یہ ذرا سن لیجئے۔ میں نے بہت ساری طوائفوں کو نکاح کے بعد شریف ہوتے دیکھا ہے، ریحام خان اس بدو بائی سے بھی گئی گزری عورت تھی۔ کہا تھا بینک بڑھاپے کی نوکری اور طوائفوں سے شادیاں راست نہیں آتی۔ ممکن ہے یہ نواز شریف نے مستی نہ کی ہو، لیکن شہباز شریف کی ڈیلنگ جو تھی وہ ریحام سے تھی۔ نواز شریف نے شاید یہ پیمنٹ نہ کی ہو، لیکن مجھے شک میں کہہ رہا ہوں کہ 2 لاکھ پاؤنڈ جو ہے اس نے ٹکائے ہوں گے شہباز نے۔ جب آدمی بندہ بغیرت ہو جاتا ہے تو پھر سیاست کی کرسٹائن کیلریں جو ہیں نا، وہ بکتی اور بکتی ہیں۔ ریحام بکنے اور بکنے والی عورت ہے۔ آپ یقین کریں، بدو بائی کی جیسی 1000 طوائفیں بھی مل جائیں نا، وہ ریحام خان سے بہتر۔ جی ویورز، آپ نے خود سن لیا، فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں، فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ محسن بیگ صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، اتنے سخت الفاظ، یہ ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے وزیر ہیں جن کی کارکردگی پہلے 10 وزیروں میں شامل ہے، 9ویں نمبر پہ ویسے آئے ہیں، یہ دے گا، اور وہ ان کی
اہلیہ کے بارے میں، سابقہ اہلیہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں آپ نے خود سن لیا. اچھا بیگ صاحب، وزیر اعظم ہے، حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، سارے ادارے اس کے کنٹرول میں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ براہ راست ان کو چیلنج کیے جا رہے ہیں، مسلسل چیلنج کیے جا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو خراب کر سکتے ہیں، آپ کی شہرت کو، کوئی ڈر خوف نہیں ہے آپ کو؟ صدیق صاحب، پہلی بات تو یہ جو کلپ آپ نے سنوایا یہ اس کی منقوہ وائف تھی، بالکل. اور یہ اپنی وائف کے خلاف یہ باتیں خود کروا رہا ہے. تو جناب کی غیرت کا اندازہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس غیرت مند پٹھان ہے یہ. دوسری بات، ان سے کون ڈرتا ہے جی؟ کیا کرے گا؟ کچھ کرے گا تو میں ان کو جانے دوں گا؟ میں اس کا پیچھا دنیا کے آخری کونے تک کروں گا. اور یہ جو حواری ہیں اس کے اللہ کے حکم سے یہ تو تھوڑے دنوں میں نظر نہیں آئیں گے. تو ڈرنا کس بات کا ہے سر؟ انہوں نے ہم سے کھایا ہے، ہم سے پیسے لیے ہیں. الحمدللہ نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا، نہ میں کوئی سرکار میں رہا ہوں. مجھے کوئی خوف نہیں ہے اس سے. کچھ کرو گے بھرپور جواب دوں گا انشاءاللہ. اچھا بیگ صاحب، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں کہا کہ چند دن انتظار کر لیں پھر یہ نظر نہیں آئیں گے تبدیلی کوئی آنے والی. یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ آج وہ چودھریوں سے وہ جو ایک سیمینار تھا پانی کے حوالے سے، اس میں تو وفاقی وزیر مونس لائی نے کہہ دیا کہ ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو ان کی ہسٹری پتہ ہے جی چودھری صاحبان کی؟ جی. وہ کس طریقے سے اس طریقے انصاف کے ساتھ جڑے اور کس بندے نے کیسے ان کو یہ 8 سیٹیں دیں. بلو ایوریج ان کی پولیٹکس ہے، کونسلر کا لیول ہے. بدقسمتی ہے اس ملک کی. اور یہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا عمران خان کے یہ پنجاب کے ڈاکو ہیں اور چور ہیں. نہیں، آج انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب جیسا زیرک انسان کوئی نہیں ہے. یہ ہے آپ کے ملک کا لیڈر. کریکٹر دیکھ لیجئے. اپنی بیوی کے بارے میں کیا لوگوں کو کہہ کے بلوا رہا ہے. سابقہ بیوی تھی، آپ کی عزت رہی ہے. وہ دنیا میں کبھی کوئی ایسا شخص اپنی منقوہ وائف کے بارے میں یہ الفاظ دہراتا ہے؟ پھر آپ اس کو شاباش دے کے وزیر بھی بناتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ تھوڑے دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چودھری صاحبان میٹر ہی نہیں کریں گے. پی ٹی آئی کے اندر سے بہت سے لوگ ہیں جو خان صاحب کی پولیٹکس سے، خان صاحب کی گورننس سے، خان صاحب کے طریقہ سیاست سے منحرف ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے خان صاحب کی وجہ سے سارے جیتے ہوں. لوگوں کی صدیوں کی پولیٹکس ہے، ان کے باپ باپ کی اپنے کانسٹیچوئنسیز میں بڑی محنت ہے. لوگ اپنے بل بوتے پہ بھی جیتے ہیں. اور لوگ ان سے اختلاف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ ساری کارروائی جو یہ خان صاحب کی 3 سال یا 3.5 سال کی ہے وہ لے کے واپس کانسٹیچوئنسی میں جائیں گے تو لوگوں نے جوتے مارنے ہیں. تو وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ موقع ملے اور ہم اپنے آپ کو سیپریٹ کریں اس ساری رجیم سے. یہ جو ٹولہ اس وقت برسرے، آپ دیکھیں کوئی بندہ کام کا ہے ان کے پاس؟ کوئی دکھا دیں صدیق صاحب. حالات کیا کر دی آپ نے اس ملک کے. کہاں وہ چور ڈاکو جس کو آپ کہتے تھے وہ کہاں چھوڑ کے گئے؟ $5.8 کا ریٹ کیا، پاؤنڈ کا ریٹ کیا، اکانومی گروتھ کیا تھی. آپ کہاں پہ لے آئے؟ صادق اور امین. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے نیچے کتنے فراڈ ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں کتنے ہوئے، آپ کے وزراء نے کیا کام دکھایا ہے. یہ تو آپ کے سارے کچن کیبنٹ کے لوگ تھے جنہوں نے چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، اور یہ جو پیٹرولیم کا سکینڈل ہے، یہ جو ادویات کا سکینڈل تھا، یہ میں نے کیا. یہ آپ کے لوگ تھے کچن کیبنٹ، سارا دن آپ کے ساتھ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں. آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ معلوم جبا نظر نہیں آتا؟ اس میں کون انوالو تھا؟ ہم لوگ انوالو تھے. کرپشن، یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ بڑھ گئی ہے، وہ میں نے لکھا ہے. یہ آپ منافق آدمی ہیں. جو آپ کو پسند آئے وہاں آپ، اور سارا زبانی جمع خرچ کہ جی یہ ہوگا، انصاف ہوگا. کون سا ڈالر آپ نے وصول کیا ان پولیٹیشنوں سے؟ 1 روپیہ آپ وصول نہیں کر سکے. اور احتساب نہیں، آپ انتقام لے رہے ہیں لوگوں سے. آپ کو شرم آنی چاہیے جو کنڈکٹ ہے آپ کا. اور یہ کنڈکٹ زیادہ دیر رہ نہیں سکتا. اس لیے یہ چودھری میٹر نہیں کریں گے. اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں، الحمدللہ چودھری ایک فون کال کی مار ہے. یہ ان کی جو سیاست ہے وہ اتنی ہے. اچھا بیگ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن لانے کا اعلان کر چکی ہے، یہ کوئی واقعی اس مرتبہ کوئی سیریس موو ہے؟ بہت سیریس موو ہے جی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائے گی. اور یہ چند دنوں کی بات ہے. یہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں، یہ آ جائے گی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو خان صاحب ہیں اور خان صاحب کے جو حواری ہیں، ان میں تو اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کا توڑ کر سکے. ان کو یہ دیکھیں نا، جو بونے انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے، اور سوائے ٹی وی پہ
اول فول باتیں کرنے کے. ان کے پاس کوئی کام کی, کوئی پالیٹکس کی ان کو سمجھ ہے؟ کوئی اپوننٹس کو جس طرح آپ ٹریٹ کر رہے ہیں بھائی اس طرح کوئی دنیا میں ہوتا ہے؟ آپ نے 3.5 سال میں پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان میں آنے ہی نہیں دی. آپ کا خود انڈیکس کہتا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی, بلکہ فورن کو چھوڑیں, سارے لوگ تو یہاں سے بزنس مین چیزیں بیچ کے بھاگ رہے ہیں. روز کراچی میں فیکٹریوں کو آگ کون لگاتا ہے؟ انشورنس کلیم کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ تو سارا دن انتقام اس کے پیچھے لگا دو, اس کو سوشل میڈیا پہ ذلیل کرو, اور جو لینگویج اس خاتون کے بارے میں آپ استعمال کریں جو وریدہ فاروقی کے بارے میں, اور خدا کے بندو, آپ خان صاحب آپ کی بھی 4 بہنیں ہیں, یہ ایک ٹائم آپ کا بھی آ جانا ہے. یہ جو باقی بونے ہیں نا ان کا تو پتہ نہیں چلنا, یہ تو انشاءاللہ انجام بڑا قریب ہے آپ کا. اچھا بیگ صاحب, یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں, کیونکہ آج کل آپ بہت زیادہ چل رہا ہے بشریٰ بی بی کے حوالے سے کہ وہ ادھر نہیں ہے, لاہور میں ہے, حالانکہ تردید کر دی فرح خان نے. کوئی آپ اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ نہیں صدیق صاحب, میں ذاتی اس پہ نہیں بات کرنا چاہتا. اچھا, یہ آخر میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے آپ کے حوالے سے جو ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ آپ جس میٹنگ میں تھے اور عمران خان اس میں باہر, آپ نے کسی انٹرویو میں یہ بات کہی کہ عمران خان جو ہے وہ میر شکیل الرحمان کو اور حمید ہارون کو گرفتار کرنا چاہتا تھا اور آپ نے اس کی مخالفت کی تھی. یہ بھی ایک آپ کے اوپر الزام لگایا گیا کہ ایسی کوئی بات تھی نہیں, عمران گرفتار کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. دیکھیں چلیں آپ نے بات کر دی, میں اس کی ڈیٹیل میں یہ انہوں نے یوتھیوں نے, یہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوا ہے. تقریباً سارے منسٹر اس میٹنگ میں موجود تھے, تقریباً سارے, اور وہ لاسٹ میٹنگ تھی. اس کے بعد میں آج تک نہ پی ایم ہاؤس گیا ہوں نہ میں خان سے ملا ہوں. یہ جو ان کا ایک ایڈوائزر ٹور کر رہا ہے, ڈفرینٹ باتیں کر رہا ہے, بھائی کسی وزیر سے پوچھ لیں اگر وہ میرے بات کی تردید کر دے. کوئی وزیر, ان کے وزیر ہیں, میرے تو نہیں ہے نا جی, پی ٹی آئی کے وزیر, کوئی کہہ دے کہ یہ بات نہیں ہوئی, جو آپ کہیں گے, جو سزا آپ کہیں گے میں لے لوں گا. میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ حکومت میں ہیں, آپ یہ کام نہ کریں. انہوں نے کیا, اس کو 8 مہینے جیل میں رکھا شکیل الرحمان کو. جو دوسرے حضرات تھے انہوں نے فوراً اپنی جو ایڈیٹر ہے, ان کی ریلیٹیو ہے, اس کو بھیجا اور بنی گالا میں انہوں نے مڈل گراؤنڈ بنا کے اس کو, وہ بچ گئے. یہ صاحب اریسٹ ہو گئے, 8 مہینے اریسٹ ہوئے. اب ان کو کورٹ نے بری کر دیا. کیا تھا, کس نے پکڑوایا؟ ٹھیک ہے جی, میں نے پکڑوا دیا ان کو نیب کو کہہ کے. وہ نیب میں دفتر میں گئے, کوئی وارنٹ نہیں تھا, اور وہاں ان کو چائے پلاتے ہوئے اسلام آباد سے وارنٹ 2 گھنٹے میں وہاں پہنچ گیا اور ان کو وہیں بیٹھا کے اریسٹ کر لیا. تو صدیق صاحب اگر میری بات غلط ہو تو تردید کر دیں. یہ جو بندہ تردیدیں کرتا پھرتا ہے, آئی ڈونٹ نو یہ ہے کون. وہ میرا ایک دوست کہتا تھا اس کا نام, مطلب ولد نام معلوم ہے اس کے, تو نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, اور روز ٹی وی پہ بیٹھ جاتا ہے. اب یہ ترجمانی کرے گا پی ٹی آئی, اور یہ پی ٹی آئی کا فیس ہے. ظلم ہے خدا کا. کوئی تردید کرو, کسی بندے سے کرواؤ. منسٹر سارے موجود ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ منسٹر مجھے جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ اگر کہہ دیں کہ ایسی بات نہیں ہوئی تو میں حاضر ہوں. بہت شکریہ بیگ صاحب. ویورز, ایک بات آپ سے کہنی ہے. 12 اکتوبر 1999 کو آن لائن نیوز انٹرنیشنل نیوز نیٹ ورک, آن لائن نیوز ایجنسی, اس کا باقاعدہ طور پہ اجرا ہوا 12 اکتوبر 1999 کو. آج تقریباً کوئی 23 سال ہو گئے. 27-28 سال مجھے شعبہ صحافت میں ہو گئے. آپ یوتھیوں سے یہ گزارش, اور شہباز گل صاحب آپ سے براہ راست درخواست ہے کہ محسن جمیل بیگ صاحب اس سے کہیں پہلے کے 30-35 سال کم از کم میں بات کر رہا ہوں, ہم ان کو اس وقت سے یہ شعبہ صحافت سے منسلک ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں, یہ آن لائن نیوز ایجنسی پاکستان کا جو نجی شعبہ ہے, اس کی جو ون آف دی بیسٹ نیوز ایجنسیز ہے اس میں سے ایک ہے. حکومت کی گرانٹ انہوں نے لینے سے منع کیا. وہ ہر مرتبہ بجٹ میں ہوتی ہے, 28 لاکھ ہمیں ملتے تھے, مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں لیتے یہ, نہ وہ دے, کبھی کبھار وہ دے بھی دیتے, لیکن انہوں نے کہا جی پینٹس ہے, ہم نے نہیں دیا. اور اس نیوز ایجنسی سے یہ بھی آپ کو بتا دوں شہباز گل صاحب, آپ اپنا ریکارڈ درست کر لیں, اور آپ کا جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا وہ بھی ریکارڈ درست کر لیں. اس نیوز ایجنسی سے کئی نامور صحافی ان کے شاگرد ہیں,
میرے شاگرد ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز میں اس وقت وہ کام کر رہے ہیں. کوئی بیورو چیف بنا ہے, کوئی رپورٹر بنا ہے, کوئی کسی اور عہدے میں چلے گا, اور یہ تعداد کوئی ایک دو نہیں ہے, سینکڑوں میں یہ تعداد ہے. اور آج بھی یہ ادارہ بغیر کسی حکومتی مدد کے, کسی حکومتی اشتہار کے, کسی حکومتی سپورٹ کے یہ چلا رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا شہباز گیل صاحب, یہ آن لائن نیوز ایجنسی کو کون جانتا ہے یا محسن بیگ کو کون جانتا ہے؟ اگر محسن بیگ کو کوئی نہیں جانتا تو وہ آپ نہیں جانتے, آپ کو کوئی نہیں جانتا. آپ کل کی پیداوار ہے, امریکہ میں کیا کرتے تھے, اس کے بعد آپ ایک پیراسائٹ کی طرح وارد ہوئے, اور آپ اگر آپ نے اپنے عمران خان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیا. یہ صورتحال جو سچ ہے نا اس کو سننا جو ہے وہ سیکھے. بس اتنا ہی آپ سے کہنا تھا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.